حالات سے متاثر ہونے والی قوم نہیں ہے. ہم زمانے کو موڑ کے نہیں دیکھتے, ہم زمانے کو موڑ کر دیکھتے ہیں. اس سال اور عزیزو ایک جملہ اور کہہ دوں, میں کچھ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جو مسن ہیں, معمر ہیں, بزرگ ہیں, وہ میری تائید کریں گے. میں ایک عزادار شہر سے میری پیدائش ہے, میں خیرپور کا پیدا ہوں, میری پیدائش خیرپور کی ہے. ہمارے ہاں 100 لوگ زری کو کاندھا دیتے تھے, زری کو ویلوں پر لے کے نہیں آتے تھے, زری کو ریڑیوں پہ لے کے نہیں آتے تھے. مرکزی جلوسوں کو مضبوط بنایا جائے, ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جائے جو تبرکات کو تبرک نہیں سمجھتے, جو زیارتوں کو تبرک نہیں سمجھتے, ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جائے اور مرکزی جلوسوں کو مضبوط بنایا جائے. اور ہر شہر کا مرکزی جلوس تاریخی ہوگا اس سال, ہر سال سے زیادہ تاریخی ہوگا. اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کی باتیں جو کہہ رہے ہیں ایف آئی آریں کٹیں گی. ہم ان ایف آئی آروں کو اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں. اگر امام حسین کے ذکر کی وجہ سے ایف آئی آر کٹے تو اسے گلے میں ہار ڈال کے بناؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو, رجسٹرڈ مولائی ہو گئے ہو. اس سال پاکستان میں ہر شہر میں 40 امام حسین کی مشی ہر سال سے بڑی ہوگی. بھرپور انداز سے اس تصور میں گھروں سے نکلیں گے کہ جیسے ہم نجف سے کربلا جا رہے ہیں. اور اس طرح کی ایف آئی آریں, شکایتیں, ظاہر ہے ان کو اپنا کام کرنا ہے جی, وہ بھی تو تنخواہ لے رہے ہیں نا, کہیں تو حلال کریں. میں ان کے اوپر تنقید نہیں کر رہا, میں پولیس کے محکمے پہ تنقید نہیں کر رہا. وہ اپنا کام کریں, وہ اپنا کریں, ہم اپنا کریں گے. اور اس ایف آئی آر کو لاسٹ ریکارڈنگ کرا کے سنبھال کے رکھنا, کہیں بعد میں پھٹ نہ جائے, اور پھر اسے وصیت کر کے جانا کہ جب میں مروں تو کفن میں رکھیں. اس میں کیا لکھا ہوا ہوگا بھائی, کیا لکھا ہوا ہوگا؟ یہی لکھا ہوگا نا, 40 واق میں شریک ہوا. میری تو ریاست تصدیق کر رہی ہے کہ 40 واق میں شریک ہوا, یہ مشی میں شریک ہوا. عزیزو, بار بار جس موضوع کو دہرانے کی ضرورت ہے ان میں سے ایک موضوع ہے مولا علی کی شجاعت. بزدلوں کا علی سے کوئی کام نہیں ہے. بزدل علی والا نہیں ہوتا, علی والا بزدل نہیں ہوتا. گھبرا کر بات کرنے والا, ڈب کے اور ڈر کے بات کرنے والا علی والا نہیں ہوتا. ہمارا مشرب ہی کچھ اور ہے, ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس گھڑے کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے. 80 سال سے حسین حسین سننے والا کیسے امام حسین کی یاد میں قربانی نہیں دے سکتا؟ کون ہے جو آب حیات پی کر آیا ہے؟ کون ہے جس نے قیامت تک زندہ رہنا ہے؟ جس مردے کو حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا تھا وہ بھی 20 سال کے بعد مر گیا تھا, وہ آج تک زندہ نہیں ہے. سب کو مرنا ہے. بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے, بہتر نہیں ہے علم اٹھائے ہوئے دم نکلے, بہتر نہیں ہے یا حسین کی آوازیں بلند ہوں اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں. مجھے معلوم ہے, میں نہیں جانا چاہتا, کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہر شخص کی اپنی معلومات ہے, ہر شخص کا اپنا میدان ہے. ہمارے MDWM کے دوستوں کا اپنا میدان ہے, شیعہ علماء کونسل کے دوستوں کا اپنا میدان ہے, اس فقیر کا بھی ایک میدان ہے. میں ان میدانوں کو انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا. دوستوں کو, کسی سے کم معلومات رکھنے والا یہ فقیر نہیں ہے. واسطوں میں اور رابطوں میں اور تعلقات میں کسی سے کم نہیں ہے یہ فقیر. مگر میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا اپنے تنظیمی دوستوں کو. ان کے ہاں بھی ماشاءاللہ مولانا نعیمی کے ساتھ کی طرح تو نہیں ہے سب کے, جو کبھی مشورہ بھی کر لیں. مشورہ بھی نہیں کر پاتے, یاد بھی نہیں آتے. بعض لوگ تو ہمارے نام سے بھی گھبراتے ہیں کہ یہ آ گیا تو پھر ہم کہاں رہیں گے. مولانا تو کرتے ہیں اور بعض اور دوست بھی کرتے ہیں, مگر گلہ بھی ہے مجھے. لیکن کوئی گلہ اس معنی میں نہیں ہے, سب اپنی جگہ خوش رہیں, اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے. کوئی مخالفت بھی نہیں ہے, کوئی رکاوٹ بھی نہیں ڈالتا. جہاں میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ میرے دوستوں کو میرے ہونے سے پریشانی ہوگی تو ہمیں پیچھے ہٹنے کا تو بہت اچھا طریقہ آتا ہے. سید محمد دہلوی جب پیچھے ہٹے تھے نا تو کسی نے کہا پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ فرمانے لگے اونچی چھلانگ لگانے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. تو ہمیشہ خاموش رہنے والا, بیان نہ دینے والا. صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پر. وہ کسی سودے کا شکار نہیں ہوتا, وہ کسی خوف کا شکار نہیں ہوتا, وہ آپس کے انتشار کا شکار, آپس کے انتشار کا خوف کرتا ہے کہ آپس میں نہیں لڑنا, بس پیار سے رہنا ہے. دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے بھائی. کیا خیبر کو, خندق کو, حنین کو, بدر کو, احد کو کون کہتا ہے کہ مسلمان احد ہار گئے تھے؟
مولانا فرما رہے ہیں کہ جب احد کو دہرائیں گے، خندق کو دہرائیں گے تو کچھ لوگ ظاہر ہو جائیں گے، تو ہمیں کچھ لوگوں کو ظاہر نہیں کرنا، علی کا مقام بیان کرنا ہے۔ اور یقین رکھیے جنگ احد مسلمان تھکے تو نہیں ہے، میں جملہ کہہ رہا ہوں، مسلمان جنگ احد ہارا نہیں تھا، ہارا وہ تھا جو میدان چھوڑ کر گیا، جو میدان میں ڈٹا رہا وہ جنگ نہیں ہارا، وہ جنگ نہیں ہارا۔ جنگ بدر میں توجہ، بس ایک جنگ کا منظر ایک دکھا کر میں آپ سے رخصت لوں گا۔ جنگ بدر میں 313 مسلمان، 3000 مشرک۔ نبی نے آواز دی، یا حمزہ، یا عبیدہ، یا علی، اخرج، نکلیے باہر، آئیے ان کا مقابلہ کیجئے۔ اور یہ تینوں مجاہد، ایک چچا دو بھتیجے، حضرت عبیدہ ابن حارث حضرت ابو طالب کے بھتیجے، حضرت حارث حضرت ابو طالب کے بھائی، حضرت حمزہ کے بھائی، حضرت عبداللہ کے بھائی، حضرت عبد المطلب کے بیٹے، ایک کا بیٹا حارث، ایک کا بیٹا عبیدہ، اور ایک کا بیٹا اللہ اکبر علی، اور ایک چچا حضرت حمزہ۔ یہ تینوں جب باہر آئے اور ان تینوں مجاہدوں نے ان تینوں کو کچھ ہی دیر میں فنار کیا۔ کون تین؟ عتبہ، شیبہ اور ولید۔ یہ تین لوگ تھے جو کوئی یزید کا ماموں تھا۔ ممکن ہے میرے مجمع میں کوئی مجھے آواز دے دے کہ مولانا کرائے کا قاتل تو آج ملتا ہے، اس وقت میں تو کرائے کے قاتل نہیں ہوتے تھے۔ بھائی یہ اصطلاح آج کی ہے مگر مزاج پرانا ہے۔ ہاں، اس زمانے میں بھی کرائے کے قاتلوں کا مزاج تھا۔ ایک کرائے کا قاتل لے کر آئے بدر کے اندر مشرکین مکہ،